آپ کو دنیا میں ایسے انسان بہت ہی کم ملیں گے جن کے یہ چاروں اعضاء عمر کے ساتھ ساتھ متاثر نہ ہوئے ہوں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ وہ زندگی کی 97 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس کے پوتے اور نواسے بال بچے دار تھے، لیکن وہ اپنی 8ویں بیوی کے ساتھ بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح 40-45 سے بڑا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں لمبا سفر طے کر کے اس کے پاس ایمسٹرڈیم گیا۔ وہ شہر کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ پنشن کی رقم میاں بیوی کے لیے کافی تھی۔ وہ مہینے میں 8 دن کوچنگ کرتا تھا، 50 یورو فی کس چارج کرتا تھا اور لوگوں کو صحت مند، خوشحال اور پرمسرت زندگی کا طریقہ بتاتا تھا۔ میں نے بھی اسے 50 یورو ادا کیے اور اس کی اوپن ایئر اکیڈمی میں بیٹھ گیا۔ جارج نے یہ اکیڈمی گھر کے چھوٹے سے لان میں بنا رکھی تھی۔ لوگ بلاکس کے بینچوں پر بیٹھتے تھے اور وہ زمین پر گھاس پر بیٹھ کر انہیں لیکچر دیتا تھا۔ ہمارے گروپ میں 6 لوگ تھے، 2 لڑکیاں اور 4 لڑکے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن ہمارا مسئلہ کامن تھا۔ ہم موت تک صحت مند زندگی کا راز معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ہم بینچوں پر تھے اور وہ ہمارے سامنے ننگے پاؤں زمین پر براجمان تھا۔ وہ بولا، ہم انسان صحت مند زندگی کے لیے 6 ڈاکٹروں کے محتاج ہیں۔ ہم خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ بولا، یہ 6 ڈاکٹر سورج، آرام، ایکسرسائز، خوراک، خدا پر اعتماد اور ہمارے دوست ہیں۔ وہ رکا، اپنا ایک پاؤں اٹھا کر گود میں رکھا اور اسے دونوں ہاتھوں سے سہلانے لگا۔ وہ بولا، اگر دن میں 1 گھنٹہ اپنے جسم کو سورج کی روشنی دیتے ہیں، اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں، 1 گھنٹہ آرام کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ سستاتے ہیں، اگر آپ روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اگر آپ متوازن خوراک کھاتے ہیں، اگر آپ خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اگر آپ دوست بنانا اور دوستی نبھانا جانتے ہیں، تو پھر آپ کی میڈیکل ٹیم پوری ہے۔ آپ کو مزید مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میری طرح صحت مند بھی رہیں گے اور آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور بولا، آپ کو پوری زندگی ان 6 ڈاکٹروں کی ضرورت ہوگی۔ آپ ڈاکٹر سن یعنی کہ سورج، ڈاکٹر سلیپ یعنی کہ نیند، ڈاکٹر ایکسرسائز، ڈاکٹر ڈائٹ، ڈاکٹر بیلیف یعنی کہ یقین اور ڈاکٹر فرینڈ یعنی اپنے دوست کو اپنے ساتھ رکھیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ میں نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر سن یعنی کہ سورج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس نے قہقہا لگایا اور بولا، سورج انرجی ہے۔ یہ ڈاکٹر ہماری پوری کہکشاں کو توانائی دیتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو شاید زمین پر زندگی بھی نہ ہوتی۔ چنانچہ ہم اس کے بغیر اچھی اور صحت مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ آپ کو اس کا ہاتھ بہرحال پکڑنا ہوگا۔ وہ رکا اور بولا، ڈاکٹر سلیپ یعنی کہ نیند ہمارے ٹوٹے ہوئے سیلز کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ ہمارا جسم سارا دن ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزرتا ہے۔ ہمارے سیلز 8 گھنٹے میں بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ڈاکٹر سلیپ آ کر ہمارے ان زخمی سیلوں پر مرہم لگا دیتا ہے۔ یہ انہیں دوبارہ کارآمد بنا دیتا ہے۔ آپ کے پاس اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کے زخمی سیل مرنے لگیں گے اور یوں آپ گھل گھل کر ختم ہو جائیں گے۔ میں روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہوں۔ میں ہر 3 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ایزی چیئر پر بیٹھ جاتا ہوں اور دن میں 2 بار ہلکی سی نیند لیتا ہوں۔ یہ سستانہ، یہ آرام اور یہ نیند مجھے اندر سے مضبوط کر دیتی ہیں۔ چنانچہ میں صحت مند ہوں۔ وہ رکا، لمبی سی سانس لی اور بولا، ڈاکٹر ایکسرسائز، ڈاکٹر کم اور سرجن زیادہ ہے۔ یہ میرے اندر جنم لینے والی بیماریوں کو کاٹ کر باہر نکال دیتا ہے۔ ایکسرسائز انسان کو برتن کی طرح اندر سے صاف کرتی ہے۔ آپ اس ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں، یہ آپ کو اندر سے مضبوط بنا دے گا۔
میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ہمیں کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ وہ بولا، کوئی بھی ایکسرسائز جس میں آپ کا سانس چڑھ جائے اور جسم پسینے میں بھیگ جائے۔ وہ رکا اور بولا، میں دن میں 3 بار ایکسرسائز کرتا ہوں۔ صبح خالی پیٹ واک کرتا ہوں، شام کو سائیکل چلاتا ہوں اور رات کے وقت کسرت کرتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر ہاتھ کھڑا کر دیا۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ ایک ریٹائرڈ شخص ہیں، آپ پورا دن ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم ورکنگ پیپل ہیں، ہم نے اپنے پروفیشن، جاب اور فیملی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ ہم دن میں تین تین بار ایکسرسائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا لگایا، انگلی سے میری طرف اشارہ کیا اور بولا، ویری گڈ کوشچن۔ میں نے ایکسرسائز کا یہ شیڈول ریٹائرمنٹ کے بعد شروع نہیں کیا۔ یہ میری جوانی کی روٹین ہے۔ میں صبح صبح خالی پیٹ پیدل دفتر جاتا تھا اور مجھے دفتر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ 1 گھنٹہ میری مارننگ واک ہوتی تھی۔ میں ناشتہ دفتر میں کرتا تھا۔ میں پچھلے 70 سال سے شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں پمفلٹ پھینک رہا ہوں۔ میں روز اشتہاری کمپنی سے پمفلٹ لیتا ہوں، شام کے وقت سائیکل پر بیٹھتا ہوں، سائیکل چلاتا جاتا ہوں اور پمفلٹ لوگوں کے گھروں میں پھینکتا جاتا ہوں۔ مجھے اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ رقم میں خیرات کر دیتا ہوں۔ یوں میری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور چیریٹی بھی۔ اور رات کو میں جم میں باقاعدہ مسل ایکسرسائز کرتا ہوں۔ میں نے پوری زندگی اپنے مہمانوں کو پارکوں میں ملاقات کا وقت دیا۔ میں چلتے چلتے بات کرتا ہوں اور چلتے چلتے بات سنتا ہوں۔ یوں ڈاکٹر ایکسرسائز ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وہ رکا اور لمبی سی سانس لی اور پھر بولا، انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جسے اپنے قد کاٹ اور وزن کے مقابلے میں انتہائی کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں خوراک کو دوائی کی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کریں گے تو دوائی ہماری خوراک کی جگہ لے لے گی۔ آپ گرین ٹی پئیں، چائے میں چینی اور دودھ استعمال نہ کریں، پھل اور سبزیاں کھائیے، گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، مچھلی، انڈا، چکن روزانہ لے سکتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا لیں، اور آپ 1 گھنٹے میں پانی کی 1 بوتل پی جائیں۔ انسان 16 گھنٹے جاگتا ہے، روزانہ پانی کی 16 بوتلیں اس کے جسم کے اندر جانی اور باہر نکلنی چاہیے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، ڈاکٹر ڈائٹ پوری زندگی آپ کی حفاظت کرے گا۔ وہ رکا، لمبا سا سانس لیا اور بولا، آپ خدا کی ذات پر 100% اعتماد رکھیں۔ دنیا میں کوئی نقصان اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف وقت کی بات ہوتی ہے۔ نقصان اور فائدہ دونوں چند دن، چند ماہ یا چند سالوں کے بعد بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آقا اور غلام، چند برسوں کی تکلیف اور چند سالوں کی آسائش ہوتی ہے۔ زخمی صحت مند ہو جاتا ہے اور صحت مند زخمی ہو کر بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ بچوں کو امیر ہونا نہ سکھائیں، خوش ہونا سکھائیں، تاکہ یہ بڑے ہوں تو یہ چیزوں کی اہمیت دیکھیں۔ ان کی قیمت نہ پڑھیں۔ دنیا کا جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور جو چلا گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ انسان ہونے اور انسان بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص انسان ہے، لیکن کیا وہ اشرف المخلوقات بھی ہے؟ یہ اس کے رویے، اس کی سوچ اور یہ اس کی شائستگی طے کرتی ہے۔ انسان ہونے کے بجائے انسان بننا سیکھو۔
सुखी रहोगे। जीतना चाहते हो तो अकेले दौड़ो। कामयाब होना चाहते हो तो लोगों को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलो। जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वो रुका, फिर से लंबा सांस लिया और बोला, और हाँ, डॉक्टर फ्रेंड भी आपकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होने चाहिए जिनसे मिलकर आप कह के लगा सकें। आप जिनके साथ अपनी खुशियाँ, अपनी उदासियाँ और अपने गम शेयर कर सकें। ये डॉक्टर हमारे जज्बात की मरहम पट्टी करते हैं। ये ना हो तो हम अपने टूटे जज्बों के लहू में डूब कर मर जाएं। हमारी उम्र छोटी और गम लंबे हो जाएं। वो रुका, लंबा सांस लिया, उठा और बूट पहने और बोला, हम बाकी की गुफ्तगू वॉक के दौरान करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।